السلام علیکم دوستو آخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہم بہت پہلے سے آگاہ کرتے آئے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جنگ بندی نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ یہاں سے فوجی انخلا کرے گا۔ امن مذاکرات ایک ڈرامہ ہے جس کا مقصد وقت حاصل کرنا، داعش کو قدم جمانے کی مہلت فراہم کرنا ہے۔ اب نئی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے بلیک واٹر دہشت گردوں کو داعش کی شکل میں افغانستان پہنچانا شروع کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں صدی کی سب سے بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور شاید اس خطے نے بھی ایسی لڑائی پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال دوستو، طالبان کو بھی اسی وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ ظاہری سی بات تھی کہ افغان طالبان نے امریکہ کے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا تھا، اس بات کو امریکی بھی جانتے تھے۔ افغان طالبان کی لیڈرشپ روز اول سے امریکہ کے اس صہیونی و دجالی حربے سے واقف تھی۔ وہ امن مذاکرات کی میز پر اس لیے بیٹھے تھے تاکہ امریکہ دنیا کو یہ کہہ کر گمراہ نہ کر سکے کہ افغان طالبان کسی طور امن کے حامی نہیں ہیں۔ اس لیے دوحہ میں امن مذاکرات کے دورانیے میں افغان طالبان نے امریکہ کا یہ شوق بھی پورا کر دیا۔ اس سارے کھیل میں امریکہ کے نزدیک اس کے دو اہم مقاصد پورے نہیں ہوئے، مثلا افغان طالبان پر بذریعہ پاکستان دباؤ ڈلوانا کہ وہ امریکی شرائط کے سامنے سرنگو ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ پاکستان کے بس میں نہیں تھا۔ جو امریکہ جیسی قوت کو نہیں مان رہے وہ بھلا پاکستان کو کیوں خاطر میں لاتے؟ دوستو، اسی مقصد کی بارآوری کے لیے امریکہ نے مودی کو تھپکی دی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنا درینہ خواب پورا کر لے، یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر جائے، باقی دنیا کو امریکہ دیکھ لے گا۔ لیکن دوستو، امریکہ کا دوسرا حربہ مودی کے گلے کا کانٹا بن گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی تمام تر تھپکی کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مودی کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ بھارت کی وہ ریاستیں جہاں پر ایک زمانے سے علیحدگی کی تحریکیں جاری تھیں، انہیں ایک نیا ولولہ مل گیا۔ اس لہر میں آ کر ناگالینڈ کی ریاست نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر کے اپنا الگ جھنڈا لہرا دیا ہے۔ دوستو، ٹرمپ نے افغان امن مذاکرات کی معطلی کا اعلان عین اسی وقت کیا جس دن اسلام آباد میں سہ فریقی کانفرنس ہوئی، یعنی چین، پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے درمیان امن مذاکرات کی کامیابی کے بعد کی صورتحال میں خطے میں کامیاب معاشی پیش رفت کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ ان سہ فریقی مذاکرات میں چین نے سی پیک کا دائرہ افغانستان تک بڑھانے کا منصوبہ پیش کر دیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقات میں چینی ہم منصب وانگ زی نے پاک افغان سرحد پر کولڈ سٹوریج، پانی کی سپلائی، طبی مراکز اور امیگریشن کے مراکز کے قیام میں پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یقینی بات ہے کہ سی پیک، جس نے ایک طرف گوادر کے ذریعے آگے کی دنیا تک تجارتی رسوخ کو باقی ماندہ دنیا تک پہنچانا ہے، وہیں پرامن افغانستان کی سرزمین بھی سی پیک کے منصوبے کے دائرے میں آنے سے وسطی ایشیا سے ہوتی ہوئی روس اور وہاں سے مشرقی یورپ تک دراز ہو جائے گی۔ دوستو، اسی بنیاد پر چین کی جانب سے بیان آیا تھا کہ چینی حکومت افغان طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان پرامن مذاکرات کی حامی ہے، جو اس افغانستان سمیت سارے خطے میں امن اور خوشحالی کا سبب بنے گا۔ لیکن امریکہ کو خطے میں امن منظور ہی نہیں تھا، اور اس جانب ہم کئی ماہ سے مسلسل اشارہ کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی صہیونی و دجالی اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی خطے کی پرامن صورتحال سے چین اور پاکستان کو مستفید نہیں ہونے دے گی۔ اس سارے معاملے میں ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کابل پر حملے کی وجہ سے امریکہ افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کو معطل کر رہا ہے کیونکہ اس حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی۔ دوستو، یہ کتنی عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ امریکہ اب تک اپنے اتحادیوں کے ہزاروں فوجی افغانستان میں مروا چکا ہے۔ اس وقت اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ جن افغان طالبان کے ساتھ وہ قیام امن کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، انہی کے ہاتھوں امریکہ اور نیٹو کے فوجی مارے جا چکے ہیں۔ دوستو، یہ عجیب ہی نہیں بلکہ خاصی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ افغانستان کی جنگ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ امریکہ کی دجالی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تقریباً 80 ارب ڈالر کی سالانہ نقصان کا سبب بنی ہے۔ وہ بھلا اسے کیسے ختم کرنے پر راضی ہوں گے؟
پیسے بے شک وار ٹیکس کے طور پر امریکی عوام کی جیبوں میں سے نکلے، لیکن یہی پیسہ تو امریکی صہیونی کی جیبوں میں جاتا ہے۔ دوستو، افغانستان کے معاملے میں ٹرمپ کا کام صرف بڑکیں لگانا تھا۔ اسے وائٹ ہاؤس لانے کا اصل سبب یہ تھا کہ اس کے صہیونی داماد کوشنر کو کھل کر وائٹ ہاؤس میں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع میسر آ سکے، اور اس نے یہ کھیل مشرقی وسطی میں اب تک کامیابی سے کھیلا ہے۔ بہت پہلے ایک امریکی جریدے میں امریکہ کے پہلے 10 بااختیار ترین اشخاص کی لسٹ دیکھی تھی، جس میں سب سے اوپر یعنی پہلا نمبر جیرالڈ کوشنر کا تھا، یعنی وہ بغیر کسی حکومتی عہدے کے پہلے نمبر پر تھا، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کا نام 7ویں نمبر پر تھا۔ امریکی صدر سے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کا افتتاح کروایا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر ڈیوڈ ایم فرائیڈ مین سے مسجد اقصی کی بنیاد میں سے پتھر نکلوا کر اس بات کا افتتاح کروایا کہ یہاں مسجد اقصی کو منہدم کر کے یہاں یہودیوں کا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا، جس کی پلاننگ کئی برس قبل ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ دوستو، یہ تھے وہ اصل کام جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اور صہیونی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ سے کرانے کے لیے اسے وائٹ ہاؤس تک لائی تھی، ورنہ ٹرمپ کسی سنجیدہ عہدے کے لیے موضوع شخصیت تو نہیں ہے، وہ تو صرف ایک تماشا ہے جسے دنیا کو دکھا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ امریکی CIA اور امریکہ کی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کے ان دو بڑے مہروں کا کھیل افغانستان میں اس وقت زیادہ خطرناک نظر آتا ہے جب وہاں داعش کے وجود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ دوستو، دوسری جانب امریکہ کے افغانستان میں اٹھنے والے بے تحاشا اخراجات کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی تھی کہ بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم بلیک واٹر کے مالک ایرک پرنس نے امریکہ کی حکومت کو پیشکش کی تھی کہ افغانستان سے سرکاری فوجیں نکال کر اس کی جگہ اس کی تنظیم بلیک واٹر کو افغانستان کا جنگی ٹھیکہ دے دیا جائے، جو امریکی خزانے پر کم بوجھ ثابت ہوگا۔ دوستو، ماضی قریب میں ہونے والے ان تمام معاملات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داعش کے روپ میں بلیک واٹر کے لوگ ہی عراق اور شام میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اور اب انہی بلیک واٹر کے دہشت گردوں کو افغانستان میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ تمام کے تمام تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں جنہیں خاص مقاصد کے تحت مشرق وسطی سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ افغان طالبان اور اس کی حمایتی گروپوں کو شکست دی جا سکے۔ دوستو، خبروں کے ذریعے جو اطلاعات ہیں ان میں بلیک واٹر جو داعش کے روپ میں ان کے ارکان نے کمانڈوز کی طرز کی وردیاں زیب تن کر رکھی ہیں اور چہرے مکمل طور پر ڈھانپ رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے پاس جدید ترین فوجی گاڑیاں بھی ہیں جنہیں فوجی انداز میں کیموفلاج کیا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ اب کھل کر اپنے ترکش کے آخری تیر یعنی داعش کو چلا کر خطے کو بڑی خانہ جنگی میں جھونکنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ کام اس نے بلیک واٹر اور افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی مدد سے KP کے اندر اور بلوچستان میں کرنے کی کوشش کی تھی، جسے پاکستان کے سرفروش بیٹوں نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ دے کر ناکام بنا دیا تھا۔ اب یہ کھیل افغانستان میں نئے سرے سے شروع ہونے جا رہا ہے تاکہ اس آگ کی تپش میں چین اور پاکستان سی پیک کے ثمرات سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے پاس خطے میں اس وقت سنہری موقع تھا کہ وہ کسی حد تک عزت بچا کر خطے سے نکل جائے، لیکن لگتا ہے کہ عزت امریکہ کی قسمت میں نہیں۔ جو حال اس کا ویتنام، کوریا اور صومالیہ میں ہوا تھا، اس سے بدترین حال افغانستان میں ہونے جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے دوستو مذاکرات کے روز اول ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مذاکرات اپنی جگہ، لیکن افغان طالبان جنگ نہیں روکیں گے، اور اس دوران امریکیوں کی جو درگت بنتی رہی وہ تمام دنیا کے سامنے ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ امریکی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے زیادہ ان کے نزدیک اگر اسرائیل کی عالمی و دجالی سیادت قائم کرنے کی کوشش میں سارے امریکی بھی مر جائیں تو ان کی بلا سے۔ اب اگر ساری امریکی قوم دھنیا پی کر امریکیوں کی تابوت بند لاشیں واپس آتے دیکھنا چاہتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے امریکہ کی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کی جیبیں ٹیکس کے ڈالروں سے بھرنا چاہتی ہیں تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ماضی میں جب کوریا اور ویتنام کی جنگوں کے خلاف امریکی عوام سڑکوں پر نکلے تھے تو امریکی صہیونی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے فیصلوں سے رجوع کرنا پڑا تھا، مگر آج صہیونی کارپوریٹڈ میڈیا کی پٹی ان کی آنکھوں سے باندھ دی گئی ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کو سب سے زیادہ اپنی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
امریکہ اور اسرائیل مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو پہلے ہی پھنسا چکے ہیں۔ اب کسی وقت بھی وہ افغانستان میں اپنے اڈوں کو محدود کرنے کا یک طرفہ اعلان کر کے داعش یا بلیک واٹر کو اپنی جنگی بساط پر آگے لا سکتا ہے تاکہ خطہ خانہ جنگی کا شکار ہو سکے۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان اور عراق و شام میں بہت فرق ہے۔ جو کھیل آسانی سے داعش کے ذریعے وہاں کھیل لیا گیا ہے وہ افغانستان میں ممکن نہیں، کیونکہ یہاں افغان طالبان، رشیا، پاکستان اور بھارت کے مسلمان اور ایران چاروں طرف ایسی قوتیں ہیں جو داعش یا اس کے بیس میں بلیک واٹر کو کچل کر رکھ دیں گی۔